وحازین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر اسامہ مدد، قبل دی مدد کعبہ ایما مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، چھ جمادی الاولیٰ، جس میں پچھلے کئی 2-3 جمعوں سے فلسفہ جہاد چل رہا ہے، اسی روا روی میں ایک تاریخ نکل گئی جو ہم سب کے محسن قوم و ملت حضور الشاہ سیدنا سرکار مجاہد ملت کی تاریخ تھی، جس کی مجھے تکلیف بھی ہوئی۔ بہرحال تکلیف تو رفع کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق بخشی ہے۔ کہ جہاد کئی طرح کا ہوتا ہے، آپ نے سن لیا، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، اور ایک جہاد جو دونوں طرح سے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد سے لوٹ کر کے اپنے صحابہ سے جو ارشاد فرمایا تھا کہ تم جہاد اصغر سے لوٹ آئے ہو، اب جہاد اکبر کی طرف چلنا ہے۔ تو صحابہ نے اپنے تجسس کا اظہار کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہاں جانیں لٹ رہی ہیں، اعضاء کٹ رہے ہیں، اس حال میں بھی آپ اسے جہاد اصغر کہہ رہے ہیں، تو جب جانیں لٹ رہی ہیں، اعضاء کٹ رہے ہیں، تو اسے جہاد اصغر کہتے ہیں، تو جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ یعنی بالکل لاسٹ مومنٹ جہاں ہوتا ہے، لوگ وہاں کہتے ہیں یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، لیکن حضور نے اسے جہاد اصغر کہا، جہاد اکبر نہیں کہا۔ اور جب جہاد اکبر کا تجسس ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جہاد اکبر، جہاد اصغر یہ ہے کہ تم کافر و مشرک سے مقابلہ آرائی کرو اور انہیں تہو بالا کر دو، اور جہاد اکبر یہ ہے کہ تم اپنے نفس سے، اس کی سرکشی سے مقابلہ آرائی کرو اور اپنی نفس کو تہو بالا کر دو۔ تو صحابہ اکرام، جن کا انداز زندگانی ہی سب سے نرالا تھا، جن کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے دسترخوان سے کھانوں کو اٹھا کر کے آنے والے، دستک دینے والے سائل کو دے دیا کرتے تھے، اس پر بھی بالا تر یہ کہ ان سے حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں جہاد اکبر کی طرف چلنا ہے۔ اور جہاد اکبر کی طرف فقط چلنا نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے جہاد اصغر کو فتح کیا ہے، اسی طرح سے جہاد اکبر کو بھی فتح کرنا ہے۔ تو ہم میں سے اور آپ میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہے کہ کسی صحابی کا نام لے کے بتائے کہ انہوں نے جہاد اکبر کو فتح نہ کیا؟ ایسا کوئی مسلمان 1400 سال، 1450 سال کے عرصہ دراز میں کیا کوئی ایسا مسلمان کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کسی صحابہ کی جماعت میں سے کوئی یہ صحابی ہے جس کا نام زد کرے اور کہے کہ جہاد اکبر پر انہوں نے مقابلہ آرائی کر کے جہاد اکبر پر فتح حاصل نہیں کی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔
اس لیے کہ ان کی زندگانی اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکیوں میں سبقت حاصل کی، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کی نیکیوں کے بارے میں، اور پھر ارشاد فرماتا ہے اولئک عنها مبعدون کہ اللہ تبارک و تعالی یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے دور رکھے گا۔ اور پھر بدر والوں کی شان ہی الگ ہے کہ جنہوں نے بدر میں حصہ لیا ان صحابہ کا مقام مرتبہ اور اعلیٰ ہے جنہوں نے بدر کے مقام میں حصہ نہ حاصل کیا، جو شراکت دار نہ ہوئے۔ جب انہی کے درمیان میں یہ مقام علیین و اسفلین کا مقام چلا تو آج کے زمانے میں کون بندہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہر زمانے میں اسلام پھیلا اور پھیلایا گیا۔ اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام دین و تعلیم و تربیت سے پھیلا، لیکن اسلام بچا کیسے؟ اسلام تلوار سے بچا۔ اسلام کو تو زبان کے گفتار سے، زبانوں کے اور اطوار و کردار سے پھیلایا گیا۔ کوئی یہ سوچے کہ اسلام کو تلوار سے پھیلایا گیا، یہ تو غلط ہے کہ اسلام کو تلوار سے پھیلایا گیا، بلکہ اسلام کو اخلاق کی تلوار سے پھیلایا گیا اور بہترین کردار سے پھیلایا گیا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، اسلام کو اچھے کردار سے پھیلایا گیا لیکن اسلام کو تلوار کے ذریعے سے بچایا گیا۔ آپ تاریخ کے روشن اسباب اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، جب جب معرکہ آرائی ہوئی تو وہاں پہ کردار کو نہیں دکھایا گیا، وہاں پہ نرم دلی کا اظہار نہیں کیا گیا۔ جب دین پر اٹیک ہوا، اسلام پر اٹیک ہوا تو صحابہ ہوں یا تابعی کی جماعت یا وہ مسلمان لشکر جو اسلام کا جھنڈا بلند کر کے مارکا آرائی پر آمادہ ہوئے، انہوں نے یہ نہ دیکھا سامنے والا میرا کون ہے، میری دوستی کیسی ہے، میرا تعلق دار ہے یا رشتہ دار ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ میں دین کی حقانیت کی طرف سے لڑ رہا ہوں اور وہ سامنے جو کھڑا ہے اگرچہ میرا دوست ہے، اگرچہ میرا رشتہ دار اور تعلق دار ہے، لیکن وہ باطل قوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ لہٰذا میں اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، دین متین و شریعت کی حفاظت کے لیے آج میں اخلاق سے نہیں بلکہ تلوار سے اسلام کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اور وہ زمانہ لوگوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید کا زمانہ آیا، کئی ایسی جنگیں ہوئیں جس میں خالد بن ولید نہیں بلکہ دیگر صحابہ موجود تھے، اور جاتے رہے، سب کی تلوار ٹوٹتی گئی، لوگ واپس آتے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو وہاں مقرر کیا، اے خالد اب یہ تمہارا کام ہے۔ حضرت خالد بن ولید غالباً 13 یا 17 یا جو بھی تلواریں آپ کی میدان عمل میں ایک میدان جنگ میں ٹوٹی، 13 یا 17 تلواریں ایک میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید کی ٹوٹی، مقابلہ آرائی کرتے ہوئے اسلام کے تحفظ کے لیے، علم اسلام کو بلند کرنے کے لیے نہ صرف ایک بلکہ 13 یا 17 تلواریں ٹوٹتی گئیں، لیکن حضرت خالد بن ولید کا پاؤں نہیں اکھاڑ پایا کوئی۔ آپ نے دوسری تلوار استعمال کی، تیسری تلواریں استعمال کی، حتیٰ کہ وہ جنگ آپ نے اس کو باطل کو شکست دے دی۔ حضرت اکرم حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا خالد تم سیف اللہ ہو، تم اللہ کی تلوار ہو۔ یہ دنیا کی تلوار تو لوگ توڑ سکتے ہیں اور ٹوٹتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن اے خالد تم اللہ کی تلوار ہو، تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ یہ حضرت خالد بن ولید تھے۔ ہم میں مسلمانوں میں پچھلے 100 سال میں بلکہ اس سے کم عرصہ ہوا کہ جب مسلمان پسپا ہونے لگے، متزلزل ہونے لگے، اپنے ایمان و عقیدہ کی حفاظت میں بھی متزلزل ہو گئے اور کمپرومائز کرنے لگے، نظر انداز کرنے لگے، تب ان کا حال دیگرگوں ہو گیا کہ جنہوں نے دین کو ہلکا لیا، ہلکے میں لیا اور دین کو ہلکا جانا بلکہ ہلکا اپنے عمل سے کر دیا، دین نے انہیں ہلکا بنا دیا۔ کل کے دن ایک مسلمان کو دسیوں پر بھاری کہا جاتا تھا، آج ایک محلہ مسلمان کا ہے، لیکن کسی میں وہ جابازی نہیں ہے جو پچھلے عادت و اطوار والے لوگوں میں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کو اپنا ایم، اپنا مقصد بنایا تھا کہ ہم جو بھی معاملہ لیں گے تو دین متین کی بات پر لیں گے، ہم جو بھی عہد اٹھائیں گے تو دین اسلام کے بات پر اٹھائیں گے۔
آج ہمارا اور آپ کا حال دیگر گوں ہے، اس کی شرمندگی میں ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے۔ لیکن ماضی قریب میں 14 صدی کے نصف آخر میں ایک مجاہد لقب تو یوں سب کو دیا جاتا ہے، لقب دینے والے لینے والے یہاں تو بہت سارے موجود ہیں، جنہوں نے ایک مرتبہ کسی محلے میں جا کر کوئی جھنجھٹ میں حصہ لیا اور جا کر کے وہاں سے جیت کر آ گیا، لوگ اسے مجاہد دوراں کہہ دیتے ہیں۔ کوئی ایک مرتبہ کسی مارکا آرائی میں کسی سرحد پر جا کر لوٹ آیا، اب پتہ نہیں ہے کہ بھاگا ہے یا مار کے آیا ہے، لوگ اسے مجاہد وقت کہہ دیتے ہیں۔ کسی نے کوئی ایسا معاملہ پیش کیا جو واقعی مردانگی کا اظہار کرتا ہے، لوگ اسے مجاہد کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں مجاہد ہے کون؟ قرآن فرماتا ہے ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ کی راہ میں اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اپنے اعمال صالحہ کو اور مقربین بارگاہ خداوندی کو وسیلہ بناؤ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور مال سے اور اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے۔ اس پر لوگ عمل کرتے گئے، اور انہی میں سب سے زیادہ اور نمایاں کردار ادا کرنے والے سرکار مجاہد ملت علامہ شاہ حبیب الرحمن رئیس اعظم اڑیسہ۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ لوگ سنتے آئے ہیں، اس ترقی یافتہ زمانے میں جب لوگ صحابہ کرام کا کردار سنتے ہیں تو انہیں رشک آتا ہے، لیکن آپ وہاں جان لیں صحابہ کے درمیان اس زمانے میں لوگ بالکل فری تھے۔ کس بات سے فری تھے؟ انہیں دو ہی بات معلوم تھی، یا زندگی یا موت، یا زندگی یا موت۔ ہم اگر میدان عمل میں کودتے ہیں تو دو میں سے ایک ہی چیز واپس آئے گی، یا ہم زندگی لے کر آئیں گے یا پھر وہیں شہید ہو جائیں گے، اس لیے وہ قابو پاتے تھے۔ اور سیدنا مشکات المصابیح کی روایت میں حضرت مروی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخیر زمانے میں بعض ایسے ہوں گے جو ارباب سلطنت اور معاملات دینیہ میں ستائے جائیں گے، جنہیں حاکم ستائیں گے اس بات پر کہ یہ دین پر عمل کرتے ہیں۔ کیا آج وہ دور نہیں ہے؟ بلکہ آج نہیں، 50 سال پہلے یہ دور شروع ہو چکا تھا، بلکہ 50 سال نہیں، جتنا جب یہ آزادی کا دور تھا، جب لوگ آزادی میں کشمکش میں تھے، آزادی کی کشمکش میں، اس زمانے سے یہ معاملہ شروع ہو چکا تھا۔ جب یہاں تقسیم ہندوستان ہوا تو کیا آپ نہیں جانتے جو یہاں تقسیم میں حصہ لینے والے تھے ان کی نیت کیا تھی، اور جو یہاں بانٹنے والے تھے ان کی نیت کیا تھی؟ لوگوں نے اس ملک کو بانٹا، لیکن جو یہاں کا پرائم منسٹر ہوا، جو یہاں کا پردھان منتری ہوا، اس پنڈت کی عقل دیکھیے کتنی خطرناک تھی۔ اس نے بانٹا بھی اور مسلمانوں کو اپنی طرف رجھا لیا، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ تم ہر طرح سے اپنی نماز و روزہ عبادات پر عمل کر سکتے ہو کھلم کھلا، کوئی تمہیں روک ٹوک کرنے والا نہیں رہے گا۔ لیکن جب میں کتاب لے کر آؤں گا سرکار مجاہد ملت کی سوانح حیات پر، بہت چھوٹی سی کتاب، لیکن جب اس کا سلسلہ شروع کر دوں تو آپ کی آنکھیں نندیدہ ہو جائیں گی کہ کس طرح سے مسلمانوں کو طرح طرح سے ٹارچر کیا گیا، ستایا گیا۔ اس زمانے میں میٹھی چھری سے حلال کیا جا رہا تھا، آج الٹی چھری سے حلال کیا جا رہا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ ہم نے انہیں اپنا جانا تھا اور انہیں دشمن جانا ہے، حالانکہ اس سے خطرناک دشمن وہ تھا، اس لیے کہ اس نے میٹھی میٹھی بول کے ذریعے سے ہمیں اپنے گلے تک پہنچایا، گلے لگا کر کے خنجر گھونپا، اور یہ حکومت تو ہمارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مقابلہ کرنا چاہتی ہے۔ تو بتاؤ یہ تمہاری زیادہ بڑا دشمن ہے یا وہ تمہارا بڑا دشمن تھا؟ اگر کتابوں کی روشنی میں اگر جایا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جنہوں نے میٹھی چھری سے حلال کیا اس کی تکلیف آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جو کل کو ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں ہم پھر بھول جاتے ہیں، یہ آج بھبکی مارتے ہیں ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، سرتن کھڑا کر کے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے اندر کے دشمن بڑے خطرناک ہوتے ہیں، باہر کے دشمن سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ اندر کے دشمن تھے،
کہ حضور مجاہد ملت جہاں جہاں خطاب فرماتے تھے تو حضور مجاہد ملت اس وقت نہ ریکارڈر کا زمانہ، نہ کوئی ایسا کیمرہ، نہ کوئی ایسا موبائل کی ویڈیو کر لیا جائے، ہر محفل میں سرکار مجاہد ملت کے CID ہوتے تھے، اور وہاں پہ جتنی تقریریں ہوتی تھیں اس وقت تیز رفتار لکھنے والے موجود تھے، اور جتنی تقریریں بولتے تھے سرکار مجاہد ملت کے لفظ لفظ وہ CID لکھتے تھے، لیکن سچ نہیں لکھتے تھے۔ جب وہ مسلمانوں کو ابھارتے تھے کہ تم اپنے دین پر عمل کرو، قرآن کے احکام پر عمل کرو، شریعت مطہرہ پر عمل کرو، تو وہ اس میں بڑھا دیتے کہ آج یہ مولوی صاحب نے تقریر کی اور اس جلسہ میں انہوں نے کہا کہ جہاد کیجئے، اور جہاد میں یہ کہا کہ ہندوؤں کو ماریے، جہاد میں یہ کہا کہ کافروں کو قتل کیجئے، اور وہی قرآن کی آیت جن پر ان لوگوں نے نقد و جرح کرنا شروع کیا ان ساری کو اپنی طرف سے ایڈ کر دیا، اور پھر جا کر کے تھانے میں اور پھر اپنے اوپر اعلیٰ ادھیکاریوں کو دکھایا۔ ایک نہیں بلکہ کئی مرتبہ سیدنا مجاہد ملت کو گرفتار کیا گیا۔ کیا یہ فقیر تھے؟ یہ غریب تھے؟ ان کے پاس کھانے کا سامان نہیں تھا؟ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی فکر ان کو اس لیے ہے کہ ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ گدیدار اور سیٹھ نہیں ہے، اس لیے ان کو دین کی زیادہ فکر ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، سرکار مجاہد ملت آپ 8 محرم کو پیدا ہوئے، اور 8 محرم جیسی ان کی پیدائش ہوئی، ان کے ستارے کے مطابق ان کے اندر اللہ نے ویسی ہی طاقت و قوت و خصلت کو ودیت فرما دیا تھا۔ کہا 8 محرم کو کربلا کی وادی میں پانی بند کر دیا گیا تھا، کہا گیا کہ وہاں بندشیں عائد کر دی گئی تھی، اور 8 ہی محرم کو آپ کی پیدائش ہوئی، اور 8 ہی محرم کو غالباً آپ کو سب سے پہلے جیل میں ڈالا گیا۔ ان کی کیسی تبلیغ تھی؟ آل انڈیا تبلیغ سیرت کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہاں بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے سرکار مجاہد ملت کو اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا بھی ہے، جنہوں نے اپنے مقدر کی خوش قسمتی پر ناز کریں کہ انہوں نے مصافحہ بھی کیا ہوگا۔ ایسے خوش خلق کہ لکھنے والا کہتا ہے کہ میں تو ان کے بارے میں سنتا رہا کہ مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ ہے، میں آپ کی ان کی رئیسی کے بارے میں بتا دوں، آج لوگ لکھپتی ہوتے ہیں تو اپنے دین و اسلام کو بھول جاتے ہیں، ہر طرح کی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، ایسے دیوانہ وار پھرتے ہیں کہ بس ان سے کوئی کچھ بول نہ دے ورنہ وہ سر چڑھ جاتے ہیں، ذرا سی دولت میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دولت مند ہیں، غریب اس لیے دین پر عمل کر رہا ہے کہ اس کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، پہننے کا کپڑا نہیں ہے، میرے پاس دولت ہے اس لیے میں جیسے چاہوں جی سکتا ہوں۔ لیکن رئیس اعظم اڑیسہ، ایسے رئیس اعظم کے آج سے 100 سال پہلے، آج سے 50 سال 70 سال پہلے روپیوں کی قیمت کتنی تھی یہ بزرگوں سے پوچھا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ 1-2 روپے میں پورا راشن خرید کے لے کے آتے تھے اور کچھ پیسے بچا کے بھی لے کے آتے تھے۔ اللہ اکبر! اس زمانے میں سرکار مجاہد ملت صرف انکم ٹیکس 14,000 ادا کرتے تھے، سالانہ انکم ٹیکس 14,000 روپے۔ آپ کے بنارس کی سرزمین پر چند زمینیں ہیں جو آپ نے خود اپنے جیب خاص سے وقف کی ہیں، چند زمینیں ایسی ہیں، چند مسجدیں ایسی ہیں جو آپ کے جیب خاص سے ادا کی گئی ہیں کہ وقف کر دیا جائے، یہاں پہ مسجدیں تعمیر کی جائیں۔ جامعہ حبیبیہ مدرسہ اور مسجد میں گیا ہوں الحمدللہ، ان کی لائبریری، قائم کردہ لائبریری میں نے دیکھی ہے، آج بھی وہ کتابیں اور الماریوں میں محفوظ ہیں، قریباً 21 الماری ہیں ان کے ہاں۔ وہ جامعہ حبیبیہ اور مسجد کی جگہ حضور مجاہد ملت نے اپنے جیب خاص سے نکال کر کے وقف کیا، اور وہ اس زمانے میں ایسا نمایاں کردار ادا کرتا تھا گویا کہ لوگ انہیں مرکز کہیں تو حق ہے، بجا ہے کہ اسے مرکز کہا جائے۔ حضور مجاہد ملت نے بجرڈیہا کی سرزمین پر زمین لی اور وقف کر دی، اس طور پر کہ جب لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں جلسہ آپ کریں گے تو یہاں آپ ماہی بدعت و شرک و بدعت ہے، آپ یہاں رد کریں گے بد مذہب فرقہ والوں کا، وہابیہ دیابنا کے بارے میں آپ بولیں گے اور حق بیانی کریں گے، تو آپ سن لیجئے کہ اس علاقے میں جس زمین پر وہ جلسہ ہو رہا ہے وہ انہی کی ہے، تو کوئی ایسی بات نہ کیجئے گا۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا انہی کی ہے، آپ دیکھیں دینی جذبہ کتنا اچھا ہے، یہاں نہیں کہ ادھر کے کچھ معاملہ دوسرا چہرہ ادھر دوسرا چہرہ، ادھر تھو تھو ادھر آہا، ایسا کچھ نہیں، بلکہ فرمایا اچھا ایسا ہے
تو اپنے خادم کو بلایا اور کہا ان سے مکالمہ کر لیجیے، جو گفتگو مشورہ ہو کر لیجیے. اور اسی دن کے دن سیدنا سرکار مجاہد ملت نے اپنی رقم دی اور کہا جاؤ اپنی زمین کرو، اور اپنی زمین پر آج جلسہ ہوگا. بجٹیہاں کی سرزمین جو آج چھائی بولا جاتا ہے، وہاں خانقاہ حبیبیہ پڑی ہوئی ہے. ہم لوگوں نے ان کو کوئی ویلو نہیں دیا، اور ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کی نقش قدم پر عمل نہ کیا، جس کی وجہ سے وہ خانقاہ حبیبیہ تو ہے لیکن اس میں اس طرح کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے. صرف ہم نے لنگر کھا کھا کے اپنے بزرگوں کا نام لیا ہے. آج ہونا یہ چاہیے تھا، جس زمین کو سرکار مجاہد ملت نے دینی جذبات اور حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وقف کر دیا، وہاں پہ ایک اعلیٰ اور عالی شان ادارہ قائم ہونا چاہیے تھا. وہ چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، ہونا تو چاہیے تھا. وہاں کی سرزمین کو آپ نے لیا اور وقف کیا، اور پھر کہا آج اپنی زمین پر جلسہ ہوگا. اور اپنی زمین پر جلسہ کر کے حق بیانی کے ساتھ کام لیا. نہ صرف اتنا بلکہ ان کو درد اتنا تھا، ہم اپنے محلے کا درد اٹھانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے کتنے ہی دولت مند کیوں نہ ہو. اور رئیس اعظم اڑیسہ، ان کے اوپر حکومت کی اور سی آئی ڈیوں کی اتنی نظر تھی کہ وہ یہ دیکھتے کہ جب مجاہد ملت اپنے گھر سے نکل جائیں تب ہمیں خبر کرو. جب وہ دورہ پر نکل جاتے تھے تو سی آئی ڈی اور ای ڈی والے چھاپا مارنے کے لیے آپ کے گھر پہنچ گئے. جب آپ کی حویلی میں پہنچے، حویلی جب پہنچے تو اللہ گواہ ہے، کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کتنی تعداد میں لوگ آئے، عورتوں کو باہر کیا اور پوری حویلی کو چھان مارا. اگر انہیں ان کی قیمت ان کی حیثیت کے حساب سے ملا تو چھوڑیے، بلکہ انہوں نے سوچا ان کی حیثیت کے مطابق جتنا کھانے پینے کا ہوگا کم سے کم وہی مل جائے. لیکن اللہ اکبر، وہ جب اندر سے آئے بولے کہ یہ حبیب الرحمان رئیس اعظم اڑیسہ کہلاتا اور بنتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے گھر میں سیر ہو کر کھانے کے لیے کھانا بھی نظر نہیں آیا. یہ رئیس اعظم اڑیسہ تھے جن کا انکم ٹیکس سالانہ 14,000 روپیہ دیا جاتا تھا. دوسری کتابوں میں 49,000 لکھا ہوا ہے، لیکن صحیح کتاب میں صحیح کوڈ صحیح حوالہ یہ ہے کہ 14,000 روپے آپ سالانہ انکم ٹیکس ادا کرتے تھے. غیر مسلم ان کی بارگاہ میں اپنا عریضہ لے کر آیا کرتے تھے اور حضور مجاہد ملت غیر مسلموں کو پناہ دیتے تھے. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ جب غیر مسلم ان سے پناہ مانگتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، فریاد رسی کے لیے آتے تھے، تو حضور مجاہد ملت جب فریاد رسی کرتے تھے تو غیر انہیں چھوڑتے نہیں تھے. حکومت وقت ان کو چھوڑتی نہیں تھی، بلکہ اس پر بھی نظر رکھتی تھی کہ کوئی غیر مسلم اگر ان کے پاس گیا تو گہری نظر رکھنا. اور اس پر ایک پروپیگنڈا رچتے تھے کہ جب وہ ادھر سے فریاد رسی پوری ہو جاتی، داد دہش ہو جاتی تھی، تو یہ لوگ جا کر کے اخبار میں یہ چھاپتے تھے کہ حبیب الرحمان مسلمانوں کو غیر مسلموں کو بہلا پھسلا کر کے کنورٹ کر رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے، دھرم پریورتن ہو رہا ہے. ایک بڑھیا عورت جس کے بیٹے اسے مل کے مارتے تھے، اور حد کیوں جبکہ وہ پلتو بیٹے تھے، پائلٹ کے پالے ہوئے. اس کا حال یہ تھا کہ اپنے بڑھاپے کا سہارا کے لیے ایک بچے کو پال لیا، بڑا ہو گیا، اور بڑی زمیندار وہ بھی تھی، بہت پیسے والی تھی، اس کے پاس زمین جائیداد تھی. تو یہ سوچتا تھا بڑھیا مر نہیں رہی، کم سے کم مار دیا جائے. وہ مرتی نہیں تھی، وہ گھبرا کر کے علامہ شاہ حبیب الرحمان مجاہد ملت کی بارگاہ میں چلی آئی. اس نے کہا کہ میرا ایسا مسئلہ ہے، اور ذات پات کا زمانہ تھا. سرکار مجاہد ملت نے اپنی اہلیہ کو آواز دی اور کہا کہ ان کا خیال کیجئے. تو کھانا ہم آپ کے برتن میں نہیں کھائیں گے. آئی ہے پناہ لینے کے لیے، لیکن وہ بھی اپنے دھرم پر اپنے کرم پر کیسا سختی سے عمل کر رہی ہے. کہتی ہے میں آپ کے یہاں کھانا نہیں کھا سکتی. تو حضور مجاہد ملت نے کہا کہ اسے ذرا چاول دے دو، ایک برتن دے دو اور آگ جلا دو، یہ اپنے ہاتھ سے بنائے، اپنے ہاتھ سے کھائے. تب اس کو دیا گیا، وہ بڑھیا نے کھانا بنایا، کھایا. اس کو 2 دن پناہ دی. اس کے پالٹ کے بیٹے نے جا کر کے تھانے پر رپورٹ درج کی کہ وہ قید کر چکے ہیں اور انہوں نے بڑھیا کو بہلا پھسلا کر کے مسلمان کر دیا. کورٹ میں جب پیشی ہوئی تو بڑھیا نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. ارے اس نے تو مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا پوری پلاننگ کر لی تھی، لیکن یہ مجاہد ملت ہے جنہوں نے مجھے بچا لیا. وہاں پہ لیکن جتنی پیشی ہوئی، جتنے عدالت میں مجاہد ملت کو بلایا گیا، سرکار مجاہد ملت کو اللہ نے عزت بخشی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عزت بخشی کہ لوگ کتنے جھوٹی پلاننگ کے ساتھ حوالہ جات اور کتنے معاملات لکھ کر کے پیش کرتے تھے، لیکن جج کہتا تھا حبیب الرحمان باعزت بری.
لوگ نہ جانے کتنی، یہ کون ہیں؟ صرف لوگ غیر مسلم نہیں بلکہ کچھ اپنے بھی بہت اچھے لوگ تھے جو مسلمانوں کا نام تھا اور جو اپنا نام حبیب، احمد، عبدل رکھتے تھے۔ ان میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو حسد کی بیماری سے ایسے لپٹے ہوئے تھے، مبتلا تھے حسد کی بیماری میں، جو حضور مجاہد ملت کو قید کرانے میں چند ایسے نام بھی آتی ہیں، نام کے ساتھ کوٹ ہیں کتابوں میں، کہ انہوں نے حضور مجاہد ملت کو قید کرانے کے لیے منصوبہ بندی کی۔ اس زمانے کے کچھ مسلمان انسپیکٹر تھے جن کا حال یہ تھا کہ وہ بھی حسد کی وجہ سے سرکار مجاہد ملت کو قید کرتے رہے۔ یہ رئیس اعظم اڑیسہ تھے، اتنی دولت تھی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن جب کتاب لکھنے والے مصنف کہتے ہیں کہ میں نے صرف سنا تھا، ایک خواہش ہوئی کہ ایسے مجاہد سے کیوں نہ ہم بھی ملاقات کر لیں، جب انہوں نے کہا کہ جب میں نے ملاقات کی، ملاقات سے پہلے میرا تصور یہ تھا کہ مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ ہیں، ان کے لباس بڑے چمکیلے ہوں گے، وہ لمبے جبے گھوگے والے ہوں گے، ان کی دستار بڑی بلند ہوگی، ہاتھوں میں طرح طرح کے زینت بخشنے والے سامان ہوں گے، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں؟ سوتی کپڑا، وہ چاہے سردی کا موسم ہو چاہے گرمی کا موسم ہو، تہبند سفید اور چپٹی والی 2 پلہ والی ٹوپی جو آپ کے سر سے لپٹی ہوئی رہتی تھی، جس کو آج پان والے اکثر لگاتے ہیں۔ آج ہم لگائیں گے تو ہماری عزت اتر جاتی ہے، کل انہوں نے لگا کے اس ٹوپی کی عزت کو بلند کر دیا۔ یہ ایسے اللہ والے تھے، ان کو دنیا سے مطلب نہیں تھا۔ اور جہاد بن نفس جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ ہوا، جہاد بالمال اور جہاد بن نفس، مال کے ساتھ جہاد کرنے والا جہاد بن نفس کے ساتھ ہی جہاد کرنے والا ہوا۔ کہا کیسے؟ کہا مال خرچ کرنے میں نفس ابھارتا ہے کہ نہ مال نہ خرچ کرنا، خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے جا رہے ہو غریب ہو جاؤ گے، بھیک منگے ہو جاؤ گے، تو نفس آپ کو روکے گا۔ تو جس نے مال کے ساتھ جہاد کیا، مال پیش کر دیا مجاہدین کو، گویا کہ اس نے نفس کے ساتھ جہاد کر لیا۔ حضور مجاہد ملت نہ صرف مال اور نفس کے ساتھ جہاد کرنے والے تھے بلکہ خود میدان عمل میں کود پڑتے تھے۔ آپ کی مسجد گیان واپی پر جب معاملہ شروع ہوا تو آپ غالباً مراد آباد تھے، وہاں جگہ جگہ پوسٹر لگایا گیا تھا کہ فلاں تاریخ کو ہم جس طرح سے بابری کا حل کیا گیا مسجد گیان واپی کا بھی کر دیں گے اور وہاں پہ مورتی نصب کر دیں گے۔ جب آپ نے دیکھا تو وہاں سے بغیر کسی کی دعوت پر، وہاں سے اپنے ٹکٹ سے بجرڈیہا کی سرزمین پر آ گئے بنارس میں، اور یہاں بجرڈیہا میں آ کے اپنے مریدین کے گھر گئے اور ملاحظہ کیا، میاں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ حضور الحمدللہ۔ پھر پوچھا خیریت سے ہیں؟ کہا الحمدللہ۔ کہا ارے آپ تو بالکل بے فکر ہو کے کہہ رہے ہیں، خیریت ہے، سب اچھا ہے، سب بڑھیا ہے، ماحول کیسا ہے؟ سب اچھا ہے۔ کہا پھر میں وہاں کیسا پوسٹر پڑھ کے آ رہا ہوں؟ میں نے سنا ایسی سی باتیں۔ کہا ہاں یہ صحیح ہے، ایسی ہی بات ہے کہ وہاں لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ جتنا ہنگامہ باہر تھا بنارس میں نہیں تھا، یہاں اتنے بینر نہیں چپکے تھے کہ گیان واپی کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ مجاہد ملت نے کہا یہاں کی سرگرمی کے بارے میں بتاؤ، یہاں لوگوں کا کیا رد عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے علاقے میں دور دور تک کوئی بات نہیں ہے، البتہ دال منڈی کی سرزمین پر فلاں گھر میں ایک میٹنگ ہونے والی ہے جس میں ڈاکٹر، وکیل اور کچھ عہدیدار حضرات آنے والے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو معلوم مجھے لے کے چلیے گا۔ انہوں نے کل کی تاریخ میں لے کے ساتھ میں چلے اور اس میٹنگ میں شرکت کی۔ چونکہ بہت سارے لوگ حضور مجاہد ملت کو رنگ و روپ سے نہیں جانتے تھے، ان کا بھی وہی تصور تھا کہ شاہانہ لباس پہن کے آئیں گے۔ جب حضور مجاہد ملت وہاں پہنچے، میٹنگ ہو رہی تھی، جب سب نے بول دیا تو آپ نے اشارہ کیا کہ کیا اجازت ہے میں بھی چند منٹ بول دوں؟ تو اس میں سے وکلا نے کہا کہ ارے چچا ضرور، آپ بھی کچھ مشورہ دیجئے۔ پورے عالمانہ شاہانہ جلال و جمال کے ساتھ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، اور پھر وکلا کو خطاب کیا ہے، وکیلوں کیا تمہارے قانون کی کتاب میں فلاں ورق پر فلاں جگہ پہ فلاں سطر میں کیا یہ دفعات نہیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر ہماری اسلامک معاملات میں کوئی رگڑا لگائے گا، دخل اندازی کرے گا تو ہمارا حق ہے کہ اپنا ڈیفنس کے لیے کچھ بھی کر گزرے؟ کہا بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ کہا کہ سن لو، اگر ان بدمعاشوں نے، بدنہاد نے اگر مسجد گیان واپی میں یہ ایسا کالا کارنامہ کرنے کی کوشش کی تو ہم لوگوں کا انداز کیا ہوگا؟ ہمارا رد عمل یہ ہوگا کہ جو جہاں پہ رکھے گا مورتی اسی وقت اس کو پکڑ کے وہیں پہ قتل کر دیا جائے گا۔ جب یہ جیسے ہی جلالانہ انداز میں یہ بات پکاری تو پوری میٹنگ میں سارے لوگوں نے نعرے تکبیر بلند کر دیا، اور وہ جوش و جذبات اس طرح سے ان کے دل میں بھر گیا کہ انہوں نے کہا کہ کل کو چھوڑیے، آج چلیں گے۔
اور پھر وہاں سے میٹنگ ہو کے پورے گھر سے نکلے گئے لوگ، اور وہاں سے لے کر کوتوالی ہوتے ہوئے مسجد گیان واپی کی طرف آئے۔ جب کوتوالی سے چند لوگوں کے ساتھ میں وہ چل رہے تھے تو اس طرح سے ہیبت تھی کہ اس سے پہلے مسجد گیان واپی کے ارد گرد کبھی یہ پولیس والے نہیں بیٹھتے تھے۔ کوتوالی میں دیکھا گیا کہ یہ کیا ہے، ہیبت ناک انداز میں لوگوں پر رعب و جلال اللہ کی طرف سے تھا، وہ کہ ایسے چہرے چمک رہے تھے کہ جیسے رعب و جلال کا عالم ہی کچھ اور۔ کوتوالی سے لوگوں نے بھاپا اور کہا کہ نہیں کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، چلو، تو پیچھے سے پولیس والے بھی ساتھ میں آئے، اور جب مسجد گیان واپی تک پہنچے، مسجد گیان واپی میں ظہر کی نماز حضور مجاہد ملت نے ادا کی، اور پھر اس کا حال یہ تھا کہ وہی بیان جو وہاں کیا اور یہی کہا کہ جو جہاں پکڑا جائے گا اسی وقت قتل کر دیا جائے گا۔ وہاں بھی نعرے تکبیر کی آواز بلند کی گئی، اور پھر وہاں قریب 3 دن مسلسل سرکار مجاہد ملت نے وہاں امامت کی، 5 وقتہ امامت کی۔ لیکن اس زمانے میں جو پولیس والوں کو بٹھایا گیا، آج تک مسلمانوں کے خلاف پولیس والوں کو وہاں بٹھایا گیا ہے۔ یہ مجاہد ملت کا مجاہدانہ کردار تھا، جس کی وجہ سے آج مسجد گیان واپی آج بھی تحفظ کے مرحلے میں ہے، ورنہ یہ بزرگ نہ ہوتے تو بابری جیسا حال ہمارے نزدیک بھی ہو چکا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا کہ ان جیسے مجاہدین، سچے مجاہدین، نہ نام کے سچے مجاہدین کو ہمارے درمیان میں بھیجا۔ ہم جیسے بزدلوں کے درمیان میں انہی لوگوں کی سایہ کا سہارا ہے کہ جن کی وجہ سے کچھ زندگی ہمارے درمیان بچی ہوئی ہے۔ اگر اپنے درمیان زندگی کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو اور محفوظ بنانے کے لیے انہی مجاہدانہ کردار ادا کرنے والے مجاہدین کا نام لینا پڑے گا اور ان کی شان و بیان کو سننا پڑے گا۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا نام دنیا میں اللہ نے کیوں پھیلایا اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت کو کیوں پیوست کر دی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو مجاہدانہ کردار آپ کی زندگی میں بھی اتر آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اسے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔